پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، جس میں تہجد کی بھی نیت ہو، صلاۃ الحاجت بھی ہو، صلاۃ شکر بھی ہو، مختلف نفل نیتیں شامل کر کے اللہ کے سامنے اس موقع پر اللہ کے سامنے بھیک مانگنے والوں میں اپنا شمار کروائیں، اور ان کے لیے خاص طور سے مسلمان جو عام طور پر جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ پاک مدد فرمائے۔ ہم بھی کوئی اچھی حالت میں نہیں ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو میرے کو راستے سارے مسدود ہیں، بھاگنے کا راستہ نہیں، ہم ایسے میدان میں ہیں کہ مارے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی مدد کو اپنی طرف توجہ کریں، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے کہ پیارے اللہ میرے انفرادی گناہ کی وجہ سے اللہ آپ سب کو سزا دے رہے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ ان حالات کو ہر آدمی اپنی اپنی طرف منسوخ کرے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اپنی طرف منسوخ کر کے ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ کی رحمت حاصل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تھوڑی دعا کریں۔ الرحمن الرحیم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ جو لقمے کھانے کے ہم نے کھائے ہیں اللہ ہم سے زیادہ تو فلسطین کے مستحقین اس کے مستحق تھے، یا اللہ غزہ کے غازی اور مجاہد اس کے مستحق تھے، ان کے یتیم بچے اس کے مستحق تھے، لیکن میرے پیارے اللہ کھا ہم رہے ہیں اور آپ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، مجاہدے وہ کر رہے ہیں، اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں آپ سے، اللہ آپ راضی ہو جائے، اللہ آپ راضی ہو جائے کہ اللہ جو مدد آپ نے بدر و حنین میں بھیجی تھی کہ اللہ غزہ میں بھیج دی تھی، فلسطین میں بھیج دی تھی، کہ اللہ جو فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے ہم نے بڑوں سے سچوں سے سنا کہ وہ فرشتے واپس نہیں لوٹے، پیارے اللہ آپ نے ان کو دنیا ہی میں ڈیرے ڈال کر رہنے کا حکم دیا کہ جب جب 313 صفات والے کھڑے ہوں گے جہاں جہاں کھڑے ہوں ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ میرے پیارے اللہ اس لشکر کو بھیج دیجیے، اللہ اس قوت کو بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے۔ اللہ پٹاخے چھوڑتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، اللہ وہاں تو میزائل اور بم چھوٹ رہے ہیں، 20 دن ہو چکے، اللہ کیسی گھنگور گھٹا ہوگی، کیسا دھواں ہوگا، کیسی بدبو ہوگی، اندھیرے میں وہ معصوم بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھی، اللہ نہ جانے آپ کے کیسے کیسے ولی میرے پیارے رب کیسی کیسے ٹوٹے ہوئے دل والے مناجات آپ سے کر رہے ہوں گے، میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے کہ اللہ امت کے جس گناہ سے آپ ناراض ہو چکے ہیں ہم امت کی طرف سے آپ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، اللہ مدد بھیج دیجیے، اللہ نصرت بھیج دیجیے، فتح دکھا دیجیے، نصرت دکھا دیجیے، مسجد اقصی کو آزاد کر دیجیے، مسجد اقصی کو آزاد کر دیجیے کہ اللہ یہ وہی تو سرزمین ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت آپ نے اسی مسجد اقصی میں کرائی تھی کہ اللہ یہی تو مقام ہے جہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امامت کا واسطہ جو قبۃ الصخرہ کے گرد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی، میرے پیارے اللہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ اللہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ رد نہ فرمائیں، اللہ آپ رد نہ فرمائیں، اللہ آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے، دلوں کو خوش کر دیجیے، کانوں کو خوش کر دیجیے، اللہ بہت دن ہو گئے کہ اللہ یہ اللہ بربادی کی خبریں اور داستانیں سنتے سنتے اور دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر چکا کہ اللہ آنکھیں ٹھنڈی کر دیجیے، کلیجے ٹھنڈے کر دیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ اس وقت اس محفل میں سب زندہ دار بھی ہیں کہ اللہ تہجد گزار بھی ہیں، وہ سفید داڑھی والے بھی ہیں جن کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے کہ اللہ مجھ جیسے گنہگار بھی اللہ معاف کر دیجیے، اللہ سے معاف کر دیجیے۔